والے، تورات کو ماننے والے، نصارہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور انجیل کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ دونوں بالخصوص یہودیوں کا ذکر اس آیت مقدسہ میں آتا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کو، حضرت جبریل علیہ السلام کو پسند نہیں فرماتے، وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور اس ناپسند کرنے کی کیا وجہ ہے وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہوگا اختصاراً، اور آگے ہم نے بہت کچھ بیان کرنا ہے جو ہم نے ارادہ کیا ہے، جہاں تک موضوع سمیٹ سکیں گے ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اس آیت مقدسہ کے پس منظر میں یعنی شان نزول سے متعلق امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اچھا، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کریں، جمعے کے دن کی تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو، درود و سلام پڑھنے کی برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا وعلا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اس آیت مقدسہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت امام شعبی روایت کرتے ہیں، اور امام نسائی نے اس حدیث کو اپنی سنن میں نقل کیا، اور اس کو مختلف طرق سے، مختلف طریقوں سے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر در منصور میں مختلف روایات سے، مختلف طرق سے، مختلف انداز سے اس کو نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ، غالباً یہ حج کا مہینہ تھا، اور حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مقام مینا پر پہنچے تو، یا ایک مقام پر پہنچے، مقام مینا نہیں، روحہ کا مقام آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حج کا موقع ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور سفر کا موقع ہو۔ مقام روحہ ایک مقام ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں۔ فرماتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مقام روحہ تک پہنچے تو آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور وہیں آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں اور بہت سارے تابعین بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ سے وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور مختلف مقامات کو چومنے لگے، مختلف مقامات پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور انہیں بلا کر پوچھا کہ تم یہاں بکھر گئے اور مختلف مقامات پر نماز پڑھ رہے ہو، مختلف مقامات کو بطور تبرک چوم رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھروں پر نماز ادا فرمائی ہے، اس وجہ سے ہم ان پتھروں سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ رسول اللہ کا عمل تھا کہ آپ جہاں پہ بھی سفر میں ہوتے تو آپ حالت سفر میں سفر کرتے ہوئے جیسے ہی نماز کا وقت آتا تو جہاں نماز کا وقت آتا وہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ عربی عبارت اب اس کی یہ ہے، نزل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بالروحہ فرعا ناسا یبتدرون احجارا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مقام روحہ پر اترے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پتھروں پر بکھر گئے اور پتھروں پر کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی چوم رہے ہیں۔ فقال ما ھذا، آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فقالو، تو سب نے کہا، ان میں صحابہ کرام بھی موجود تھے اور تابعین بھی تھے، انہوں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی الی ھذہ الاحجار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر کئی مرتبہ ان پتھروں میں نماز پڑھی ہے۔
فقال، تو عمر بن خطاب نے فرمایا سبحان اللہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا راکبا فمر بواد فحضرت الصلاۃ فصلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاکیزہ طریقہ تھا، آپ جب سفر پہ ہوتے، سواری پر ہوتے، جیسے ہی نماز کا وقت آتا فوراً نماز پڑھنے لگ جاتے، سواری سے اتر کر نماز پڑھتے تھے. اسی طرح جب یہاں سے گزرے اور نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ نے یہاں پہ بھی نماز ادا فرمائی ہے. یہ گفتگو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنا ایک قصہ سناتا ہوں. تمام لوگ جمع ہو گئے، ظاہر ہے کہ یہ سفر میں تھے تو وہاں کچھ وقت گزارنا تھا، کچھ آرام کرنے کے لیے. تو یہ واقعہ ہوا، تو اس واقعے کے فوراً بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا قصہ سنایا. مطلب یہ تھا کہ دیکھو ہم رسول اللہ سے کیسی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ہی ساری دنیا میں نہیں ہیں، کچھ عداوت کرنے والے بھی ہیں، تو میں ان کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگے، فرمانے لگے کہ میں اکثر و بیشتر جب میں اپنے کسی زمین پر جاتا یا کسی کام سے مدینے سے باہر جاتا، تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مدینے میں یہودی آباد تھے اور ان کے کئی قبائل تھے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور وہاں کی یہودیوں نے ہی وہاں کا پورا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا. وہاں کی معیشت، وہاں کی سرداری، وہاں کا سارا معاملہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، ان کے کنٹرول میں تھا، ان کے تسلط میں تھا. تو یہودی آباد تھے، جگہ جگہ ان کی عبادت خانے بنے تھے، عبادت گاہیں موجود تھیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی زمینوں پر جاتا یا کسی کام سے مدینے کی جانب دور کہیں جاتا مدینے سے ہی، تو فرماتے ہیں کہ میں چلتے ہوئے کسی عبادت گاہ میں بھی چلا جاتا، یہودیوں کی عبادت گاہ میں جاتا اور ان کی عبادتوں کے طریقوں کو دیکھتا، وہ جو پڑھتے اسے سنتا. تو 2-3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو وہاں کے لوگوں سے انہیں بڑی انسیت ہو گئی. وہاں کے لوگ سمجھنے لگے کہ یہ تو اب اپنا بندہ ہے، اکثر و بیشتر آتا ہے، ہمارے درس میں بیٹھتا ہے، گویا یہ ہماری جانب مائل ہو رہا ہے، گویا یہ ہمارے دین کو سمجھ رہا ہے، گویا یہ ہمارے مذہب سے محبت کر رہا ہے. تو 2-4 مرتبہ جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے درس میں بیٹھتے، ان کے کلیسا میں جاتے، تو وہ پھر جب اپنی عبادتوں سے فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اور بھی لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں لیکن یہاں سے گزر جاتے ہیں، آپ ان میں بہت سمجھدار ہیں، اس لیے کہ وہ آپ آتے اور آپ آ کر ہماری عبادت گاہ میں بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد کچھ سنتے ہیں، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمہارے دل میں ہرگز یہ خیال نہ آئے کہ کہیں میں تمہارے دین کی جانب مائل ہو رہا ہوں، ہرگز یہ خیال نہیں آنا چاہیے. تمہارے دل میں ہرگز یہ بات نہ آئے کہ میں اپنے مذہب کے بارے میں شک رکھتا ہوں. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے مذہب کے بارے میں بھی پختہ ہوں، اپنے نبی کے نبی ہونے پہ بھی میرا ایمان پختہ ہے، اپنے کتاب کے کتاب ہونے پہ بھی میرا ایمان پختہ ہے. میں تو یہاں فقط اس وجہ سے آتا ہوں تاکہ تم جو کتاب پڑھتے ہو اس کتاب میں میں سنوں کہ تمہاری کتاب میں تمہارے رب نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیا پیشن گوئی فرمائی ہے، کیا تعریف کی ہے، کیا اوصاف بیان کیے ہیں. تو میں یہ سننا چاہتا ہوں. اور میں نے دیکھا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی، رسول اللہ کا ذکر اپنی کتاب میں پڑھتے ہو، پھر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم ان پر ایمان نہیں لاتے. میں تمہارے ایمان کی جانب مائل نہیں ہو رہا، میں تو یہاں آ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ جس نبی کا ذکر تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے، اس نبی کا ذکر پڑھ کے بھی تم محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم انہیں اپنا اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے؟ کیا تم انہیں اللہ کا نبی نہیں مانتے؟ تو وہ کہنے لگے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم انہیں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول مانتے ہیں.
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا جب تم مانتے ہو تو پھر یقین کرتے کیوں نہیں؟ جب تم مانتے ہو تو پھر ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہم نے ایک مرتبہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور ہم نے کئی سوالات کیے، وہ سوال بھی قرآن کتابوں میں موجود ہیں، ابھی وقت تو نہیں ہے کہ ان سوالوں کا جواب دیا جائے اور اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ وہ کہنے لگے ہم نے بہت سے سوال کیے جس سے ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، اس لیے کہ ہم نے جتنے سوال کیے ان سوالوں کے جوابات سوائے نبی اور پیغمبر رسول کی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ آپ نے فرمایا جب تم نے انہیں آزما بھی لیا، جب ان کا ذکر تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے اور جب تم اپنی زبان سے بھی کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہودیت کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام کون لاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام جبریل لاتا ہے اور جبریل میرا دوست ہے۔ بس یہی بات ہمارے لیے ماننے والی نہیں تھی، یہ بات ایسی ہے کہ اس بات پر ہم یقین نہیں کرتے، اس بات کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ نے فرمایا اس بات کو تم اچھا کیوں نہیں سمجھتے؟ کہنے لگے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور آپ کے نبی کہتے ہیں کہ جبریل ہمارا دوست ہے، جبریل ہمارا محبوب ہے، جبریل اللہ کا پیغام مجھ تک لاتا ہے اور ہم جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم میکائیل کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ہمارے آباء و اجداد پر جتنے عذاب آئے جبریل لے کر آئے، ہمارے آباء و اجداد پر جتنے عذاب آئے جبریل لے کر آئے۔ اس وجہ سے ہم جبریل سے نفرت کرتے ہیں، جبریل سے عداوت کرتے ہیں، ہم میکائیل علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے فرشتے ہیں۔ ہم ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت میکائیل جب بھی زمین میں آتے ہیں وہ رحمت لے کر آتے، وہ بارش لے کر آتے، وہ اناج لے کر آتے، وہ فصل لے کر آتے، وہ ترقی لے کر آتے، وہ خوشحالی لے کر آتے ہیں۔ لیکن جبریل جب بھی ہم پر آئے عذاب لے کر آئے، اس وجہ سے ہم جبریل سے عداوت رکھتے ہیں۔ آپ کے نبی نے کہا ہم جبریل سے محبت رکھتے ہیں، ہم نے ساری باتیں تسلیم کر لی لیکن یہ بات ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہی وہ بات ہے جس نے ہمیں روک دیا ہے، یہی وہ کیفیت ہے جس نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا، آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ میکائیل سے تو تم محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں بے شک ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ فرمائے جبریل اور میکائیل کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمائے یہ دونوں اللہ کے عرش کے دائیں بائیں کھڑے رہتے ہیں، جبریل سیدھی جانب اور میکائیل الٹی جانب کھڑے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسا ممکن ہے کہ کوئی جبریل کا دشمن ہو تو میکائیل اس سے دوستی کرے؟ ایسا ممکن ہے کہ کوئی جبریل سے عداوت رکھے تو حضرت میکائیل اس سے محبت رکھے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو کہنے لگے نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور کہا اچھا یہ کیا ممکن ہے کہ کوئی حضرت میکائیل سے عداوت رکھے تو حضرت جبریل اس سے محبت کرے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا تمہارے مذہب میں ہے؟ کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات بھی تم تصور کرتے ہو، یہ بات بھی تصدیقاً تم کہتے ہو کہ جبریل اور میکائیل یہ دو فرشتے ہیں، مقرب بارگاہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور جو میکائیل کا دشمن ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ جبریل اس سے محبت کریں، اور جو جبریل سے کا دشمن ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ میکائیل اس سے محبت کریں، اور جو ان دونوں کا دشمن ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ رب ان سے محبت کرے۔ تم اپنے عقیدے پر کمزور ہو، اگر تم خود ہی اپنے عقیدے کے بارے میں غور فکر کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم فقط جبریل سے عداوت نہیں رکھتے، جبریل کی عداوت تمہارے لیے میکائیل کی محبت کے لیے کافی نہیں ہوگی اس وقت تک کہ جب تک تم میکائیل سے بھی محبت کرو اور جبرائیل سے بھی محبت کرو۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم جبرائیل سے عداوت رکھیں اور میکائیل سے محبت کریں تو ہم اپنے دین میں پختہ ہو جائیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا،
جب تک دونوں سے محبت نہیں کرو گے تب تک تم اپنے دین میں بھی پختہ نہیں ہو سکتے، تجھے جائے کہ تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ گفتگو ہوئی اور ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب میں چلا، اور چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ جیسے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، دور سے رسول اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو دیکھا، عمر بن خطاب کو دیکھا، اور آپ مسکرائے۔ حضرت صدیق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے قریب آئے، دست بوسی کی قریب بیٹھے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مجھے دیکھ کر مسکرانا کیسا؟ آپ نے فرمایا تم نے وہاں جو گفتگو کی اسی گفتگو کو بعین ہی میرے رب نے قرآن مجید میں اتار دیا ہے۔ ابھی ابھی جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر مجھ پر اس آیت کا نزول کیا ہے، قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فان اللہ عدو للکافرین۔ قرآن مجید میں جس طرح تم نے انہیں جواب دیا، اللہ رب العزت نے اسی کو قرآن مجید کی آیت کا حصہ بنا دیا، اور اللہ نے یہی آیت نازل فرمائی من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، کہ بے شک جو اللہ کا دشمن ہے اور جو رسولوں کا دشمن ہے، اور جو اللہ کی کتابوں کا دشمن ہے، اور جو جبریل کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے، بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کافروں سے دشمنی اور عداوت فرماتا ہے۔ فرمایا اے عمر تمہاری یہ شان ہے کہ جو کلمات تم نے ادا کیے اور جو جواب تم نے اسلام کے مخالفین کو دیے، اللہ رب العزت کو جواب اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے وہی بات قرآن مجید میں نازل فرما دی اور تمہارے کلمات کو قرآن کا حصہ عطا فرما دیا۔ اب قیامت تک اس کی تلاوت کی جائے گی اور لوگ اس سے ثواب حاصل کرتے رہیں گے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اور اس کے پس منظر میں، اس کے شان نزول میں جہاں حضرت جبریل امین کی شان بیان کی گئی ہے، وہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی عظمت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ انتہائی اختصاراً ہم بیان کرتے ہیں اس آیت اور اس آیت کی شان نزول سے دو باتیں بالکل ظاہر ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے بیان کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مقام روحہ پر اترے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بکھر گئے اور پتھروں پر نماز پڑھنے لگے، پتھروں کو چومنے لگے۔ امام نسائی سنن نسائی کی حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے پوچھا ان سے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ان رسول اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الی ھذہ الاحجار، ہم ان پتھروں پر نماز اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھروں پر نماز ادا فرمائی ہے۔ نماز کہیں بھی پڑھیں وہ رب کے لیے ہے۔ تو صحابہ کرام کا ان پتھروں کو تلاش کر کے اس جگہ پہ نماز پڑھنا بتاتا ہے کہ جس طرح اسلام میں عبادت نماز ایک عبادت ہے، اسی طرح نیک لوگوں کے نشان قدم سے تبرک رکھنا یہ بھی اسلام میں ایک طرح کی عبادت ہے۔ ورنہ کیا ہے، ان جگہوں پہ نماز پڑھنے سے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب آپ مکے میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ وہاں نماز پڑھیں گے تو ایک رکعت کا ثواب آپ کو 1,00,000 کے برابر، مدینے میں مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھیں گے 50,000 کے برابر، مسجد قباء میں مسجد بیت المقدس میں آپ نماز پڑھیں گے تو 25,000 کے برابر۔ لیکن صحابہ کرام ان تمام جگہوں پہ بھی نماز پڑھتے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان مقامات کو تلاش کرتے جن مقامات میں رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عبادت اور توحید کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسجد میں نماز پڑھنا بھی رب کی عبادت ہے، اور مقامات مقدسہ میں جس جگہ رسول اللہ کے قدم لگ جائیں اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی رب کی عبادت ہے۔ لیکن جس جگہ رسول اللہ کے قدم لگ جائیں، جس جگہ کو نسبت رسول اللہ سے ہو جائے، اس جگہ میں نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے دوسرے مقام پر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اس کا کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس زمانے میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت سارے بدعقیدہ اپنی بدعقیدگی بھی پھیلانے میں مشہور ہیں، اور جو سیدھے سادے مسلمان ہوتے ہیں انہیں ان کی باتیں زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔
جب وہ کہیں کہ جناب مقامات مقدسہ میں جا کر عبادت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مسجد ہی عبادت کے لیے کافی ہے، مزارات میں جا کر عبادت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جہاں نیک لوگوں کے قدم لگے ہیں اس جگہ پر اگر عبادت کی جائے، اگر اس جگہ دعا کی جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، رب تو ہر جگہ موجود ہے، تو پھر ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے اگر مقامات مقدسہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو صحابہ کرام یہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جو ہر ایک کے لیے ہے جو اس بات کا انکار کرے اور قیامت تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ محدثین نے یہ لکھا اور صحابہ کرام نے یہ عمل کر کے بتایا ہے کہ جس طرح مسجد میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح مقامات مقدسہ پر اگر آپ جا کر دعا کریں، مزارات پہ جا کر دعا کریں، انبیاء کے مزارات ہوں یا جس جگہ انبیاء کرام کی عبادت کی جگہ ہو یا وہ جگہ جو انبیاء کرام بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی بھی طرح منسوب ہو جائے، ایسا کیوں ہے کہ حجاج کرام عمرہ کرنے والے جب عمرہ ادا کر لیتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیتے، بیت اللہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ وہ غار ہرا میں بھی نماز پڑھنے جاتے؟ 250 میٹر اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھتے، دشواریاں برداشت کر کے غار ہیرا میں جاتے اور لائن لگا کر دشواریوں کو طے کرتے ہوئے، مشکلات کو طے کرتے ہوئے وہاں جاتے اور وہاں جا کر نماز پڑھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ غار ہیرا میں تم نماز پڑھو گے تو تمہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ پھر کیوں وہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ فقط اس وجہ سے کہ غار ہیرا کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، بس اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی نشانی ہے کہ رسول اللہ نے وہاں کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک عبادت کی ہے، اور قرآن کی پہلی آیت اسی مقام پہ نازل ہوئی۔ اس جگہ کو نسبت جہاں رسول اللہ سے ہے وہیں قرآن سے ہے، اور یہ بات بالکل حتمی اور یقینی ہے کہ اس جگہ جبریل امین بھی قدم رنجہ فرما چکے ہیں، جبریل امین بھی نازل ہو چکے ہیں، تو اس جگہ جا کر نماز پڑھتے۔ کوئی اس جگہ پر نماز پڑھنے کو بدعت نہیں کہتا، لیکن جب مزارات انبیاء کرام کی بات آ جائے یا مقامات مقدسہ کی بات آ جائے تو پھر ذہن میں تشویش ہوتی ہے کہ وہاں جا کر دعا کریں، وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہاں جا کر نماز پڑھنا گناہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہاں جا کر نماز پڑھنا ثواب ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت جسے کہتے ہیں مذہب مہذب، یعنی تہذیب یافتہ اگر کوئی مذہب ہے، کوئی مسلک ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جب ایک عاشق رسول مکے اور مدینے میں جاتا ہے تو وہاں کلاک ٹاور دیکھنے یا مکہ ٹاور دیکھنے نہیں جاتا، وہ رسول اللہ کے نشان قدم دیکھنے جاتا ہے۔ وہ وہاں جا کر مکہ معظمہ میں طواف کرتا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، اور اونچے اونچے مکانات اور اونچے اونچے مقامات یا ہوٹل دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ وہ تو وہاں جا کر یہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو کن کن جگہوں سے نسبت ہے مجھے بتا دو۔ وہ مسجد فتح ہے وہاں جاتے، وہ مسجد ہجرہ ہے وہاں جاتے، وہ مسجد جن ہے وہاں جاتے، وہ جنت البقیع ہے وہاں جاتے، وہ جنت المالا ہے وہاں جاتے، مختلف مقامات، مسجد قبلتین ہے وہاں جاتے، مسجد قباء ہے وہاں جاتے، مسجد اجابہ ہے وہاں جاتے۔ جن جن جگہوں پر معلوم ہو جائے کہ ان جگہوں پر رسول اللہ کے قدم لگے ہیں وہاں جاتے ہیں اور جا کر تبرک حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی طے ہے کہ مکہ معظمہ میں جو نماز کا ثواب ہے کسی جگہ وہ نماز کا ثواب نہیں ہے، لیکن عشاق یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مکہ معظمہ میں نماز پڑھنے کا اگر سلیقہ ملا ہے تو انہی قدموں کے صدقے میں ملا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام بھی یہ کیا کرتے تھے، اور یہ کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ کے نشان قدم پر صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اسی طرح کسی ولی کامل کے نشان قدم یا آثار ہوں یا مزارات ہوں، وہاں جا کر اگر کوئی دعا کرے، اپنے رب سے دعا کرے اور وہاں جا کر اگر نماز پڑھے تو یہ بالکل برا نہیں ہے۔ یہ عین اسلام کے عقیدے اور عین اسلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ اس پر بہت سی احادیث موجود ہیں۔ سنن نسائی کی ایک اور حدیث سن لیجئے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔
حضرت ابن عمر، پہلے تو حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ بتایا نا، ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے تمام لوگوں کے ساتھ چلے حج کو، اور حج کے مناسک میں سے مینا میں اترنا ہوتا ہے نا، جب مقام مینا میں آئے تو وہاں آ کر آپ جب بھی آتے نا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے مقام مینا میں ایک درخت کے، گھنے درخت کے نیچے بیٹھا کرتے۔ کئی مقامات پر کئی مرتبہ جب لوگوں نے دیکھا، ایک مرتبہ پوچھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ مینا میں آتے تو اس درخت کے نیچے بیٹھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا اس درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے میری خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی میں مینا سے گزروں اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھ کر برکت ضرور حاصل کر لوں۔ اور فرمایا جب میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر جب بھی آپ مینا میں آتے تو اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس درخت کو بہت ہی بڑی برکت حاصل ہے۔ فرمایا سرّا تحتہا 70 نبیا، اس درخت کے نیچے 70 انبیاء کرام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس درخت کے نیچے سرّا تحتہا 70 نبیا، اس درخت کے نیچے 70 انبیاء کرام کی ناف کاٹی گئی ہے۔ ناف کاٹتے ہیں نا پیدائش کے بعد، فرمائے اسی وجہ سے اس درخت کو نسبت ہے انبیاء کرام سے، لہذا ہر جگہ جا کر نماز پڑھو، ہر جگہ جا کر نماز پڑھنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس درخت کے نیچے نماز پڑھو گے تو 70 انبیاء کرام کی برکت بھی ملے گی۔ اسی وجہ سے ابن عمر فرماتے میں ہر جگہ نماز پڑھتا ہوں، لیکن خاص طور پر جس جگہ رسول اللہ کے نشان قدم ہے، جس جگہ انبیاء کرام سے نسبت موجود ہے، اس جگہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور اس جگہ میں تو خود رسول اللہ نے نماز فرمائی، اور آپ نے فرمائے سرّا تحتہا 70 نبیا، کہ اس درخت کے نیچے میں اس وجہ سے نماز پڑھتا ہوں کہ اس درخت کو 70 انبیاء کرام سے نسبت ہے۔ اور نسبت کیا ہے؟ اس درخت کے نیچے 70 انبیاء کرام پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ناف کاٹی گئی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، اور اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے التبرک بمواضع الانبیاء والصالحین، کہ جس جگہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کے قدم لگ جائیں وہاں سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ لہذا ایک ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ ایک بات ہو گئی، اس پر بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، ایک بات اور بھی سنتے چلیے۔ حضرت محمد بن المنکدر ہیں، محمد بن المنکدر بہت بڑا مقام و مرتبہ تابعی ہیں، امام بخاری، مسلم، سنن نسائی سب ان سے حدیث لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے براہ راست حدیث لیتے، ابن عمر سے حدیث لیتے، حضرت جابر بن عبداللہ، انس بن مالک سب سے حدیث لینے والے ہیں۔ محمد بن المنکدر، اب ان سے زیادہ توحید کو کون جانتا ہے؟ ان سے زیادہ توحید اور رسالت کو کون جاننے والا ہے؟ ان سے زیادہ قرآن و سنت کو کون جاننے والا ہے؟ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے محمد بن المنکدر کا۔ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو ان کے بارے میں سب کچھ آ جائے گا، بتلانا مزید اور نہیں ہے، بس یہ تابعی ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ تو تابعی تو جنتی ہوئے نا۔ تو یہ تابعی ہیں محمد بن منکدر، اور رسول اللہ کے قریب کا زمانہ پایا۔ مسجد سے اپنے گھر سے نکلے مسجد کی طرف، اور مسجد کے ایک صحن میں ایک جگہ گئے اور وہاں لوٹنے لگے۔ لوگ بھاگے، ظاہر ہے کہ شیخ الحدیث تھے، بھاگے، انہیں اٹھایا بٹھایا تو پوچھا کہ اس جگہ آپ کا لوٹنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لکھا کس نے ہے؟ امام ذہبی نے لکھا، سیر اعلام النبلاء۔ امام ذہبی وہ خود محدثین کے امام ہیں، انہوں نے لکھا اس بات کو۔ فرمایا کہ جب وہ مسجد کے ایک صحن میں لوٹنے لگے تو لوگ بھاگے دوڑے اور انہیں اٹھایا، اور جب اٹھا کر پوچھا کہ حضور آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ فرمایا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آپ کا یہاں لوٹنا کیسا، یہاں پر آپ کا اس طرح گر جانا کیسا؟ فرمایا رات میں نے رسول اللہ کو اسی جگہ خواب میں دیکھا تھا کہ آپ اسی جگہ تشریف فرما تھے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جب کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں اسی جگہ دیکھا ہے تو اس جگہ میں برکت آ گئی ہے، تو میں اس وجہ سے لوٹ رہا تھا تاکہ اس جگہ سے برکت حاصل کر سکوں۔ ہم جو خوش عقیدہ ہے نا، ہم ان کی طرف چلنے والے ہیں، ہم ان کی باتوں پر عمل کرنے والے۔ جب ہمارے اکابرین اس قدر بڑے بڑے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے تو پھر ہمیں بالشتیوں پہ کے عقیدے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ ایک ہو گیا عقیدہ۔ دوسری بات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہی جملے قرآن مجید کا حصہ بنا دیے گئے. اسی کو کہتے ہیں موافقات عمر. بہت سارے صحابہ کرام ہیں نا، اور صحابہ کرام کی الگ الگ ان کی پہچان بھی ہے اور ان کے فضائل بھی الگ الگ فضائل ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، اکثر و بیشتر یہ جو کہتے قرآن کی آیت اسی انداز میں اتر جاتی تھی. اس کو کہتے ہیں موافقات عمر. امام سیوطی نے 13 موافقات عمر گنوائے، محب طبری نے 15 گنوائے، اور ان کے بعد جا کر میری تحقیق کے مطابق 20 موافقات عمر قرآن مجید میں موجود ہیں. یعنی قرآن مجید کی وہ آیت جو قرآن کی آیت ہے، بالکل قرآن کی آیت ہے، لیکن وہی قرآن کی آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ حضرت عمر بن خطاب کے جملے بنے اور رب نے ان جملوں کو اتنا پسند کیا کہ قرآن کی آیت بنا دیا. اس کو کہتے ہیں موافقات عمر. سورہ مومن کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کا بیان کیا کہ فخلقنا المضغۃ عظاما فخلقنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو بنایا، پہلے وہ پانی تھا، پانی سے ہم نے خون بنایا، خون سے جمع ہوا گوشت کا لوتھڑا بنایا، جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے پر ہم نے کھال چڑھائی، پھر انسان کو مکمل کر دیا. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھ کر سنا رہے تھے. فخلقنا النطفة فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہاں تک رسول اللہ نے پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایسا وجد آیا کہ جب رسول اللہ نے یہاں تک قرآن مجید کی آیت پڑھ کر ختم کی، آپ نے فوراً فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. رسول اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کی جانب دیکھا اور فرمایا جس جملے پر تم نے یہ اپنا کلام ختم کیا ہے، رب ذوالجلال نے اپنا کلام اسی جملے پر ختم کیا. اور آج قرآن مجید کی آیت میں یہی ہے. یعنی جب خلق انسانی کی تخلیق کا ذکر ہو گیا، اس کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا ثم خلقناه خلقا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. یعنی جو کلمات حضرت عمر بن خطاب کے تھے وہی کلمات رب ذوالجلال کو اتنے پسند آئے اسے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب بعض لوگوں نے تہمت لگائی نا، وہ بہت ہی طویل واقعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں پہلے بھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں موجود ہیں اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے اپنی زوجائے مطہرہ مقدسہ معطرہ منورہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان پر تہمت لگائی گئی ہے، بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو، تم بتاؤ کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں ٹھنڈک آئے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کا نکاح کس نے کیا تھا، انسان نے کیا تھا یا رب نے کیا تھا؟ تو فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرا نکاح عائشہ صدیقہ سے میرے رب نے کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے رب نے کیا تھا تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں یا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ رب نے آپ پر میل ڈال دی ہو؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، رب پاک ہے یہ تو بہت بڑا الزام ہے. رب کو آپ کے یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ سورہ نور میں بالکل یہی آیت اتار دی سبحانک ھذا بہتان عظیم. پاک ہے وہ رب کہ یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے. ایک مقام پر حضرت عمر بن خطاب نے بہت عرض کیا رسول اللہ میرا یہ جی چاہتا ہے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھوں. آپ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. آج سے یہ اعلان ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بنا لو.
نماز پڑھو. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات آپ کے زبان کے مطابق اترتی تھی. یعنی آپ جو کہتے رب کو اتنا پسند آتا آپ کا کہنا کہ اسے قرآن کی آیات کے طور پر نازل فرما دیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ سب کچھ دیا کس نے ہے؟ یہ سب کچھ، یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت کس کی وجہ سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اور یہ کیوں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ من کانا فیما مدا فی الامم قبلکم محدثون، تم میں سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو محدث ہوتے تھے. فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ. صحیح بخاری کی حدیث. آپ نے فرمایا اگر میری امت میں محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. اب محدث کون ہے؟ سب نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا. محدث کون؟ فرمایا محدث وہ ہوتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے کلمات فرشتوں کے ہوتے ہیں. محدث وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کے الہام ہوتے ہیں. اور اس کی دوسری تشریح خود ہی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جو نبی تو نہیں ہوتا لیکن اس کے کلمات انبیاء کرام کی طرح ہوتے ہیں. حکیمانہ، عارفانہ، فاضلانہ، فصیحانہ، بلیغانہ، ایسے کلمات ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جو کہتے اسے قرآن مجید کی آیات بنا دیا جاتا، ایک وجہ. اور پھر آگے جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے عمر کے دل اور عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے. عمر جو بولتا ہے وہ حق ہے، عمر جو سوچتا ہے وہ حق سوچتا ہے. اب یہاں پر بتلانا مقصود کیا ہے؟ بتلانا مقصود یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام آپس میں یہ فیصلہ کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے رسول اللہ کا خلیفہ کون ہوگا، رسول اللہ کا خلیفہ کون ہوگا. بعض کہنے لگے ایک خلیفہ مہاجرین سے ہو جائے، ایک خلیفہ انصار سے ہو جائے. بعض اپنی اپنی رائے دینے لگے. تو سب سے پہلے جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا تھا اور سب سے پہلے جس نے بیعت کی تھی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی تھے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر ہاتھ آگے بڑھائیے اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں آپ کو رسول اللہ کا نائب مانتا ہوں. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے ہماری نمازوں میں آپ کو امام بنا دیا تو ہم نے اپنے دنیا میں آپ کو اپنا امام مان لیا ہے. یہ کہہ کے آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور سب سے پہلے آپ بیعت کرنے والے تھے. جب اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے بیعت کر لی ہے، تمام لوگوں نے بیعت کی. اب جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ اور پہلا امام مانا ہے وہ حق کو ماننے والا ہے، وہ رب کو ماننے والا ہے، وہ سچ کو ماننے والا ہے. اور جس نے آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ اور پہلا امام نہ مانا وہ حق کا انکار کرنے والا ہے. کیا دور اندیشی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب خلافت پر بات آئے گی اور لوگوں میں اختلاف ہوگا تو اور سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا عمر بن خطاب ہوگا. جب ایسا ہے تو عمر بن خطاب کی زبان پر اپنی تصدیق ڈال دو، حق کی تصدیق ڈال دو اور یہ کہہ دو کہ عمر جو بولتا ہے وہ حق بولتا ہے، تاکہ جب صدیق اکبر کے لیے خلافت کا اعلان عمر کرے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ اعلان عمر کا نہیں، یہ اعلان حق کا ہے.
اور تاکہ جو صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرے انہیں بھی معلوم ہو جائے یہ انکار صدیق اکبر کا نہیں بلکہ حق کا انکار ہے۔ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے بارے میں فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، اس مہینے میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ بالخیر کیا جاتا ہے، بالخصوص ہم تو ان کا تذکرہ بالخیر پورے سال ہی کرتے رہتے ہیں، محرم الحرام میں بھی کریں گے، لیکن محرم الحرام میں بعض ایسے ناخلف بھی نکل آتے ہیں جو انتشار کا باعث بنتے ہیں اور امن و سلامتی کے لیے جو خطرے کا باعث بنتے ہیں، ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے والے کام اور کلمات کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے پہلے ہی حضرت صدیق اکبر کا ذکر کریں، حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کریں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ خبردار تمہارے لیے آزادی ہے، تم اپنے ممبر و محراب سے اہل بیت کی شان بیان کرو، تمہارے لیے آزادی ہے، ہم منع کرنے والے کون ہیں؟ ہم خود بھی ان کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن خبردار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مغلظات نہ کرنا، ان کے بارے میں انگشت نمائی نہ کرنا۔ اسی وجہ سے محرم الحرام کی ایک تاریخ جہاں اور دیگر واقعات لے کر آتی ہے، وہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ محرم الحرام کی ایک تاریخ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، یوم شہادت ہے۔ لہذا پیغام یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کا تذکرہ بالخیر کیا جائے، جب شہدائے کربلا کا ذکر کیا جائے، جب واقعہ کربلا بیان کیا جائے تو صحابہ کرام کا ذکر خاص طور پر کیا جائے اور بالخصوص حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جو صحابہ کرام کو نہ ماننے والے ہیں انہیں اور صحابہ کرام سے تو بغض ہے ہی، حضرت عمر بن خطاب سے زیادہ بغض ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہودیوں کو حضرت جبریل امین سے زیادہ بغض تھا۔ لہذا جب ایسا ہے تو پھر کر آپ کی شان زیادہ بیان کی جائے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے۔ کسی نے پوچھا حضور ہم 2-4 افراد جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو روٹی کے 4 ٹکڑے کر لیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہوتا ہے 4 یار ہیں تو 4 ٹکڑے ہم کر لیتے ہیں تاکہ ان 4 ٹکڑوں میں 4 یار کی نسبت آ جائے تو اس میں ہمارے لیے ثواب ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ثواب کی بات تو نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی اس جگہ پر بیٹھا ہو جس جگہ 4 یار کو نہ ماننے والے ہوں، اس جگہ اگر کوئی روٹی کے 4 ٹکڑے کرے گا یقیناً ثواب پائے گا، 4 یار سے نسبت ملے گی اسے۔ لہذا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت پر وہ کمر بستہ ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پھر کر وہ برائی بیان کرتے، کہیں چھپ کر کہیں کھلے عام بیان کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے سال صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے، آپ کا ذکر خیر ہے، لیکن چونکہ ان مہینوں میں صحابہ کرام پر انگشت نمائی زیادہ ہوتی ہے، لہذا ان مہینوں میں 4 یار اور کل صحابہ کرام کا ذکر خیر جو جان کر کرے گا وہ اور مہینوں سے زیادہ ثواب پائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس میں ان کا ذکر خیر بھی ہے اور ان کو جلانا بھی مقصود ہے جو جل رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا زخم اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے۔ کہتے ہیں زخم جو اعداء کے جو زخم ہے نا، یعنی دشمنوں کے جو زخم ہیں، ان کے زخم کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے زخم کو چاہیے مزید اور نمک ڈالے۔ زخم اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ کہتے ہیں جب ایسا ہے تو بار بار ان کے زخم پر نمک چھڑکنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔